کی تاثیر. لیکن ہم نے کیا سمجھا خالی الفاظ پڑھنے سے کیا ملے گا, ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو سمجھنا چاہیے. پہلے فہم پیدا کرنا ہے, جیسا پہلے تفسیر پڑھنی ہے, تفسیر پڑھنے کے بعد پھر میں قرآن کو جب سمجھوں گا تب قرآن کو پورا کرنا ہی. قرآن کریم کی تلاوت الگ چیز ہے اور قرآن کریم کا فہم الگ چیز ہے. تلاوت قرآن کا حق ہے اور فہم قرآن کا دوسرا حق ہے. فہم قرآن کے ذاتے الگ ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے اصول و ذاتے الگ ہیں. اسی لیے جب یہ سوال کیا جائے ہر مسلمان پر والدین کے کتنے حقوق ہیں, تو جواب ہے زندگی میں اتنے حقوق, موت کے بعد اتنے حقوق. جب مسلمان سے سوال کیا جائے کہ صاحب قرآن کا آپ کے ذمہ کتنے حق ہیں, تو جواب ہے ہر مسلمان پر قرآن کریم کے 5 حق. پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے, یہ سچی کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ٹھیک وہی ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی رد و بدل نہیں. ایک دفعہ ایک عیسائی اور ہندو بھی تھے, ان کی میٹنگ میں مسلمان نے شاندار سوال ان کے سامنے رکھا. کہا کہ صاحب یہ بتائیے اگر آپ کی کتاب میں کوئی گرامر کی غلطی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم اس کو چینج کر دیں گے. اگر گرامر کے حساب سے کوئی جملہ غلط ہوگا ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو کہ گرامر ہے. تو ہمارے مسلمان عالم نے کہا اگر ہمارا عربی گرامر قرآن کے خلاف ہوگا تو ہم قرآن میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. گرامر اپنی جگہ, قرآن اپنی جگہ. چاہے قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں گرامر کا فارمولا کچھ اور ہے اور آیت کچھ اور ہے. ہم کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اس آیت کو گرامر کے مطابق بناؤ. صاحب گرامر انسانوں کو بنایا ہوا وہ ایسے رہے گا, قرآن کی آیت ایسے ہی رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نحو کے خلاف ہو, صرف کے خلاف ہو, بلاغت کے خلاف ہو, اشتقاق کے خلاف ہو, قرآن کی آیت جیسے ہے اس کو ویسے رکھا جائے گا, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ تو کہیں گے صاحب ہماری کتاب میں تو خامی ہے کیونکہ گرامر کی غلطی آ رہی ہے. ہم کہیں گے قرآن کریم میں خامی نہیں, قرآن کی خوبی ہے, قرآن کا اپنا گرامر ہی ہے. جو لوگ نحو اور صرف پڑھتے ہیں ان کے سامنے وہ مثالیں آتی ہے. کے ساتھ دیکھیے گرامر کا فارمولا یہ ہے, قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے, قرآن کی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. باقی کو میں بائبل میں تو ہر چند سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں. ابھی کچھ مہینے پہلے باقاعدہ بائبل سوسائٹی کی طرف اعلان ہو گیا فلاں آیت میں فلاں ورڈز ہم نے چینج کر دیا اور اس کی جگہ یہ ورڈز استعمال کیا جائے گا. تو ہم مسلمان ہنستے ہیں, کیا ہم تو قرآن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قرآن کے کسی لفظ کو چینج کر دیں گے اور پھر اعلان کر دیں فخر صاحب نے قرآن کے لفظ کو چینج کر دیا. اب جس میں ایک مرتبہ چینج ہو گیا اس میں چاہے ڈاکومنٹ, ایک مرتبہ ایک تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کر کے بعد بتایا کہ بائبل کے اندر 4 لاکھ غلطیاں ہیں اور قرآن کریم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس میں ایسی کوئی غلطی ہوگی. قرآن کتاب ہدایت, مگر امت مسلمہ اس کتاب ہدایت سے دور ہو کر کے نہ پڑھنے کی فرصت, نہ سمجھنے کی فرصت, نہ عمل کرنے کا جذبہ, نہ دوسروں تک پہنچانے کی فرصت. قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں, محفوظ مانیں, اس پر ایمان لائیں اور اس کے حقوق کو پہچانیں. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے, یہ یقین رکھیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو ہاتھ میں لینا بھی عبادت, اس کو سننا بھی عبادت. اسی وجہ سے اگر کہیں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہر کام روکنا ہوگا اور سارے توجہ قرآن کی طرف رکھیں. قرآن سننا واجب ہے. اس لیے جب ہم منع کرتے ہیں کہ صاحب مائک استعمال مت کرو, محلوں کا آواز آتی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں جب قرآن پڑھا جائے گا گھروں میں لوگ سنیں گے نہیں اور اس میں اعراض عن قرآن کا جرم ہو جائے گا. اسی طرح سے قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ بغیر وضو کو قرآن کا ہاتھ نہ لگایا جائے. بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا قرآن کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہ صاحب غیر مسلم کو قرآن دینا ہے, اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وضو کرو؟ اگر غیر مسلم کو قرآن دینا ہے اس کے لیے اصول بنا رہے ہیں مسلمان کو وضو نہیں کرنا ہے. ایسا بالکل قرآن دنیا کی ایسی کتاب جسے بغیر وضو کی چھو نہیں سکتے. ہم مسلمانوں کا مقام تو یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں باقاعدہ سوال آتا تھا جس کمرے میں میاں بیوی رات گزارتے ہوں اس کمرے میں قرآن رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں. جس بخش کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے جس اس کے اندر اس کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. جس الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے اس کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. صف اول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری صف میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ پیٹ ہو رہی ہے. ہمارا ادب کا حال تو یہ تھا. یہ ہے امت کا مزاج جو قرآن کریم کے ادب کے سلسلے میں رہا ہے. تو قرآن پر کی عظمت, اس کی محبت, اس پر ایمان قرآن کا پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن سیکھنا ہے, وہ پڑھنا آ جائے. ایک انسان 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلا گیا اور جب دنیا سے جا رہا ہے کہ صاحب قرآن پڑھنا تو کہتا ہے فرصت ہی آئے موقع. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے 60-70 سال کی زندگی تم نے گزاری, اس 60-70 سال کے زمانے میں تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں آئی میری کتاب کا بھی ہاتھ میں لیتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ شاموں پوچھیں تم بتاؤ تمہاری کون سی چیز تھی جو میں نے تمہیں دی, تمہیں زندگی دی,
जवानी दी, औलाद दी, खाना पीना दिया, सेहत दी, मकान दिया, कौन सी चीज तुम्हारी है जो मेरे जिम्मे बाकी रही है? तुम मुझसे मुतालबा करो, या अल्लाह मुझे फला चीज आपने नहीं दी है, अब मेरा मुतालबा, मेरी किताब भी कभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपनी सारी सरगर्मियां, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को साल भर में सिलेबस की तमाम किताबें ला करके देंगे, 1,000 रुपए की कापियां ला करके देंगे, उस वालिदैन को फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चे को 5 रुपए का पारा खरीद करके ला करके दे। एक दफा ऐसा कह रहे थे, कहने लगे मैंने मस्जिद से आम पारा उठा करके लाया, आप उसका गुना, आप क्या करते हैं? कहने लगे जी मैं कोई अफसर है, तो मस्जिद से कुरान करीम का पारा उठा करके लाया, उसको कहता है आप मसला गुना, मैंने कहा क्या करता है? कहने लगे अफसर हूं। बच्चा क्या पढ़ता है? कि फलाने स्कूल में, फला स्कूल में पढ़ता है, बहुत बड़ी फीस दे रहा है, मंथली फीस अलग और गाड़ी का किराया अलग, और हर 2 महीने के बाद कापियां, नई नई किस्म की कापियां वो अलग, मगर पारा खरीदना था 5 रुपए का, वो मस्जिद उठा कर लाया और फिर पूछता आप मत काम बना, ठीक, साथ में बता भी रहा था, मैं तो अच्छा सा नहीं था, आचरण को नहीं पढ़ा तो गए पढ़ो सारा भाव नहीं। इस तरह से शैतान, मेरे भाइयों, कुरान पढ़ना सीखने की फिक्र करें। तमाम वो नौजवान जो बैठे हुए हैं वो तय करके उठें, अगर हमें कुरान पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद तिलावत का मामूल बनाएं, और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो तय करके उठें कि हम कुरान सीखेंगे, और अगली फुर्सत में जैसे हम सुबह के 5:30 से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ने के लिए निकलते हैं, ना सर्दियों की परवाह ना गर्मियों की परवाह, ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा? आपको जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, कहीं कॉल सेंटरों में जॉब मिलेगा, कहीं दूसरे मुल्कों की कंपनियों में जाकर के, क्योंकि अब गवर्नमेंट की मुलाजमत तो मिलती ही नहीं है, अब तो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमतें ढूंढ रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं है। हमने देखा लड़कों को कॉल सेंटरों में सारी रातें गुजारते हैं, हमने देखा लड़कों को फैक्ट्रियों के अंदर सारी जमानें गुजारते हैं। यही तो इस पढ़ाई का नतीजा निकलेगा। तो आप अपने जहां जाएंगे अपने ईमान को बचाने के लिए, कुरान अगर साथ होगा तो ईमान बच जाएगा, वरना तिनके की तरह से कमजोर ईमान बैठ जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सबील पैदा करें, कुरान पढ़ना आ जाए, सही पढ़ना आ जाए, वो कश्मीरियों वाला कुरान नहीं। हमारे यहाँ कश्मीरियों का जो कुरान तो अजीब हो रही, अल्लाह, उसमें तो अल्लाह वो क्या करें, तो सही कुरान पढ़ना आ जाए। उम्मत मुसलमान वो कौम है कि जिन्होंने कुरान के लफ्जों को सही पढ़ने के लिए भी इल्म तैयार किया। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो सिर्फ अल्फाज को सही करने के लिए भी बाकायदा फार्मूले बनाए, वो सिर्फ मुसलमान है। इल्म तजवीद, इल्म क़िराअत किसी तरह के लिए। और जब यहाँ कश्मीर में इस्लाम आया था तो इस्लाम आते ही जो बड़े बड़े चंद काम हुए हैं, उनमें से एक काम यहाँ ये भी हुआ था कि बाकायदा इल्म क़िराअत का इस्लामी इदारा कायम किया गया था। उसका नाम ही था दारुल क़िराअत तय्यिबा और दारुल क़िराअत कुरानिया, कुरान करीम की क़िराअत का मदरसा। तो एक इंस्टीट्यूट इसी तरह के लिए बनाया गया था, उसमें सिर्फ कुरान क़िराअत सिखाई जाती थी और पढ़ने के अंदाज सिखाए जाते थे, लहजा सिखाया। तो कुरान पढ़ना, कुरान पर ईमान, कुरान पढ़ना आ जाए, ये दूसरा हक। उसके बाद कुरान की तिलावत का रूटीन बनाना है रोजाना, और वो तिलावत आवाज के साथ, एहतराम के साथ बैठ के करना है। कभी कभी लोग कहते हैं जी मैंने मोबाइल में कुरान रखा है, मैं गाड़ी में चलते चलते पढ़ता रहता हूँ। तिलावत है कि हाँ ये तिलावत है, करना चाहिए, तो हम कहते हैं नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हैं कि जायज, हाँ जायज है, करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? कि साहब कुरान इतनी ज़िमनी चीज है, आप गाड़ी में बैठ के जैसे अखबार पढ़ रहे हो ऐसे कुरान पढ़ते हैं। कुरान का अर्थ ये है, आप उसके लिए मुस्तकिल टाइम रखें और बाकायदा वुज़ू करके। अल्लामा नबवी ने 12 आदाब लिखे हैं कुरान करीम की तिलावत करने के। अब कुरान करीम बैठ करके जब जहर के साथ, आवाज के साथ जब तिलावत करेंगे, उसके बाद कुरान करीम के असरात आएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी वाक़अतन इतना बिजी हो कि नहीं है उसके पास टाइम, अब वो कहते हैं जब आला दर्जा नहीं तो कम से कम कमतर दर्जा यही ठीक है, बजाय इसके कि आप मोबाइल से म्यूजिक सुने, कुरान करीम की तिलावत ही अगर करें तो कम से कम इस एहसास के साथ करें कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, आवाज के साथ, जहर के साथ, ये सोच करके कि अल्लाह मेरी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह ताला शाम को बहुत पसंद आता है बंदों का कुरान पढ़ना और सुनाना। एक मरतबा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। तो अब्दुल्लाह रसूल ने कहा, हजरत आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, तो आपको क्या सुनाऊंगा? हुज़ूर ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं दूसरों से सुनूं। अब्दुल्लाह रसूल ने पढ़ना शुरू किया सूरह निसा। हुज़ूर आंखें बंद करके सुन रहे हैं, अब्दुल्लाह रसूल आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे 2 3 4 5 रुकू, 8 10 रुकू पढ़े। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया बस आयत पढ़ी उन्हें, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुज़ूर कैसा अजीब मंजर होगा वो जब हम हर उम्मत से गवाह तलब करेंगे। लाओ गवाह, कौन कौन?
گواہی دے گا تمہارے پاس میں نے نبی بھیجا تھا، اور امتیں انکار کریں گے، پھر ہم اپنے اس نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور میرا یہ نبی گواہی دے گا اس قوم کے اندر یہ نبی آیا تھا، اس قوم کے اندر یہ نبی آیا تھا۔ تو حضور نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ شان دوسرے نبیوں کی نبوتوں کو ثابت کرنے کے لیے بطور گواہ مجھے کھڑا کریں گے، جو ہی آیت حضور نے سنی تو آنسو جاری ہوا۔ عبداللہ رسول کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں تم گواہ بن کر کے دوسرے نبیوں کی نبوتوں کو ثابت کرو گے۔ اس طرح سے حضور تلاوت کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عشاء کے بعد تلاوت شروع کی، فجر تک اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑے قاری ملاقات کرنے کے لیے آئے رمضان میں۔ تو مولانا یوسف بن نوری نے کہا کہ آپ تو بہت عمدہ قاری ہو، انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کرتے ہو، تمہاری آواز کا تو جادو چلتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے رمضان کا زمانہ ہے ذرا قرآن سناؤ۔ کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے سناتا ہوں، بیٹھ کر پڑھوں یا کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا جب پڑھنا ہی ہے تو کھڑے ہو کر سناؤ۔ کہنے لگا حضرت کھڑے ہو کر سناؤ تو نماز میں پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں نماز ہی۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ مولانا یوسف بن نوری پیچھے کھڑے ہو گئے، اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک رکعت کے اندر الف لام میم سے لے کر وہ قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا، اور بوڑھا انسان مولانا یوسف بن نوری پیچھے کھڑے، اور اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ ساری رات گزر چکی تھی، سحری کا وقت آ گیا۔ مجھے یاد ہے میں دفعہ دلی میں گیا مرکز میں، تو حضرت مولانا زبیر صاحب سے میں نے حضرت میں نے ایک واقعہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ آپ جوان تھے اور آپ کہیں سہارنپور میں تراویح پڑھا کر آئے تھے، اور آپ کے ابا جان حضرت مولانا انعام الحسن دلی مرکز میں تھے، اور ان کی تراویح مکمل ہو گئی تھی، ایک رات باقی تھی، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ بولے زبیر تم نے قرآن سنایا وہاں، چلو آج مجھے سناؤ۔ آپ نے کہا حضرت ٹھیک ہے، تو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، بوڑھے ابا جان حضرت مولانا انعام الحسن پیچھے کھڑے تھے، آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے سوچا ایک پارہ، دو پارہ، تین پارہ، چار پارے، جب پیچھے سے ابا جان کہیں گے اللہ اکبر میں رکوع کروں گا، تو آپ نے پیچھے سے انہوں نے بھی نہیں کہا، آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک رکعت میں آپ نے الف لام میم سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا، اور جب ایک رکعت آپ نے سوچا بھائی اگلی رکعت کے لیے کچھ نہ کچھ بچانا ہے، تو ایک سورت بچائی، تو اگلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھی، جب سلام کہہ رہا تو ساری رات گزر چکی تھی، لوگ سحری کھا رہے تھے۔ یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو مولانا زبیر صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے، ان واقعات کے پیچھے نہیں پڑتے، جاؤ اللہ کا کام، اپنا کام کرو، یہ واقعہ ہوا۔ میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے طے کیا میں رمضان میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، دیکھوں پڑھ سکوں گے یا نہیں، تو کہہ رہے میں نے 7 گھنٹے کے اندر رمضان میں پورا قرآن پڑھا، آج بھی جوان موجود ہے۔ اس طرح ایک صاحب جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور ایک ٹانگ میں وہ بیساکھی لیتا ہے، ایک دفعہ اس نے حافظ ہے اور نماز پڑھنی شروع کی، 7 پارے ایک ہی رکعت میں پڑھے اور ایک ہی ٹانگ پر کھڑا تھا۔ حدیثوں میں موجود ہے حضرت معاذ بن جبل مسجد میں امام تھے، جوان تھے، مسجد میں ہم ایک رکعت عشاء کی نماز میں ایک رکعت میں 2.5 پارے پڑھے۔ اس طرح سے امت کی تلاوت کا انداز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھ کر کے جمنا کے کنارے پر گئے اور عصر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، تب تک واپس نہیں آئے جب تک وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن نہیں پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عشاء کے بعد قرآن پڑھتے تھے، فجر پر ختم کرتے تھے، فجر کے بعد پھر قرآن پڑھ کرتے عصر پر ختم کرتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن اور پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تراویح خود پڑھاتے تھے، اور ساتھ ہی تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، تو تہجد میں 10 پارے، تہجد کی نماز ختم کرنے کے بعد فجر پڑھتے تھے، فجر کے بعد آرام کرتے تھے 1-1.5 گھنٹہ، اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، غروب آفتاب پر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو پورے دن میں ایک قرآن، تہجد میں 10 پارے، اور تراویح میں الگ قرآن۔ اتنا قرآن کا ذوق رہا ہے امت، تلاوت قرآن کریم کا مزاج۔ اس کے بعد پھر فہم قرآن کے لیے عربی گرامر پڑھنا، مختلف تفسیریں پڑھنا، اس کے بعد پھر عمل بالقرآن، اور اخیر میں پھر قرآن امت تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، کرام سچی کتاب ہے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بار بار سوچیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ شامل صاحب فرماتے ہیں وہ دن جس دن تم اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، اتنیل سے کس بات پر افسوس کرو گے ہم فلانے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، خراب ہو گئے، ہم فلاں ویب سائٹ پر رہے، خراب ہو گئے، ہم نیٹ میں فلاں فیس بک اور گوگل پر دیکھتے رہے، خراب ہو گئے، ہم فلاں سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہے، خراب ہو گئے، ہماری کمپنی آوارہ لڑکوں کے ساتھ تھی، بگڑ گئے۔
तो उंगलियों को काटोगे मगर कुछ निकलेगा नहीं। और यौमा, वो दिन याद रखना, याउद्दु, काटोगे तुम जालिम अला यदैहि, अपने हाथों को अपने से, यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मा'a या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, अफसोस करोगे हम फलां के साथ क्यों दोस्ती रखी, हम खराब हो गए। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ऐसी तमाम सोसाइटियां जिसमें आप जिनसी खराबियों में मुब्तला हो जाएं, फैशन में मुब्तला हो जाएं, फौशकारियों में फंस जाएं, गलत रास्तों में फंस जाएं, ड्रग्स का शिकार हो जाएं, आपके जहन को कंफ्यूजन हो जाए, इस्लाम के मुतालिक बदजनियां पैदा हो जाएं, ऐसी किताबें, ऐसी सीडीज, ऐसी वेबसाइटें, ऐसे अफराद, ऐसे लोग, ऐसी क्लासें, ऐसे दफ्तर, इन तमाम से अपने आप को बचा करके रखना लाजिम, वरना ऐसा हो सकता है कि ईमान वाले घर में पैदा होने के बाद ईमान से महरूम हो जाएंगे, जैसे कि ईमान से महरूम घरों में पैदा होने वाले ईमान कबूल कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तुम में से जो मुर्तद होना चाहे चला जाए, हमारे दिन को कोई नुकसान नहीं। मैं नई कौम लाऊंगा जो इस्लाम को अपने गले से लगाएगी, इस्लाम की एक चीज को पसंद करेगी। तो रोजाना मंजर नजर आते हैं, क्या मुसलमान इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज से लड़कों ने फोन किया, कहने लगे जी यहाँ हमारा टीचर है, वो कहता है तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारी टोपी की वजह से यहाँ का मुआशरा खराब हो रहा है, इसलिए हमको उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया। हम 10-15 लड़के बाहर गेट के बाहर खड़े हैं, हम क्या करें। अब उस्ताद का नाम क्या है, उन्हें नाम बताया, कुछ सैयद पीर क्या था, ठीक। और ये अभी उनके साथ अभी बात ही चल रही थी, तो दूसरे कॉलेज से फोन आया, कहने लगा जी यहाँ एक सिर्फ लड़का आया है, वो कहता है मुझे 1.5 साल हो गए इंतजार करते करते, मुझे मुसलमान बनाओ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मतलब वो इस्लाम की तरफ दौड़ रहा है और यहाँ मुसलमान जो है अपने मुसलमान बच्चों को इस्लाम पर रहने नहीं दे रहा है। दोनों मंजर चल रहे हैं, एक तरफ से इस्लाम की तरफ लोग दौड़ रहे हैं और एक तरफ से लोग इस्लाम से दूर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम दोनों मंजर दिखा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे दीनी तालीम पढ़ रहे हैं वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह वो दौर जिस दौर में उम्मत दीन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में हम इस्तेमाल हो गए दीन पढ़ने के लिए, जब सारी दुनिया को अपने पेट और अपनी मादियात की तलब है। उसमें मेरे वालिदैन को अल्लाह ने तौफीक दी और मुझे दीन पढ़ने के लिए कबूल फरमाया। इस इरादे के साथ दीन पढ़ेंगे, हम आइंदा दीन के मुहाफिज बनेंगे, भूखे रहेंगे, फाके लगेंगे, लेकिन दीन को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और दीन को जिंदा रखेंगे इसी गरज के लिए। और जो दीन की तालीम से जुड़े हुए नहीं हैं, वो अपने दूसरे शोबों के साथ जुड़े हुए हैं या दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो मायूस न हो, तय करें हम वो सारा पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमान बन करके पढ़ेंगे, अपने इस्लाम को अपने साथ चलाएंगे, जवानी का जो इस्लाम है उसको अपनाएंगे। और इस वक्त इस्लाम से दूर होने के जो जराए हैं, तमाम जराए से अपने आप को, इन्फेक्शनों के माहौल से अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना अहम तरीन जिम्मेदारी है। और जहाँ इन्फेक्शन हो और वहां अपने आप को न बचाए तो सेहत बर्बाद हो जाती है। जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर के तकाजों को समझना और इन तकाजों में मिटते हुए इस्लाम को समझना और फिर अपने इस्लाम को बचाना आज के उन तमाम लोगों की पहली जिम्मेदारी है जो ऐसे इदारों में, ऐसी सोसाइटियों में जिंदगी गुजार रहे हैं जिन इदारों में वहां इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का वो दफ्तर, वो कॉलेज, वो क्लासें, वो बाजार, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां इस्लाम के खिलाफ जिंदगियां गुजरती हैं, चाहे मुसलमान हो, वहां अगर आपको रहना पड़ रहा है तो अपने इस्लाम को बचा करके रखें। अगर ऐसा हो गया तो फिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी के मुस्तहिक बनेंगे। हुजूर क्या फरमाया, फतूबा लिल गुरबा, उन गरीबों को बहुत बहुत मुबारक जो अल्लज़ीना यस्लिहूना मअसदन्नास, जो उस वक्त अपने दीन पर कायम रहेंगे और दूसरों को दीन पर चलाने की, दीन पर लाने की मेहनत करेंगे जब चारों तरफ से बिगाड़ होगा। अल्लाह जल्ल शानुहू इन बातों को बोलने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए मुफीद से मुफीद कर बनाए। कुरान करीम को पढ़ना, उसको सीखना, उसकी तफसीर पढ़ना और कुरान का फहम रखने वालों से फायदा उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम इरादा करके उठेंगे कि हमारी जिंदगी के अंदर जो कोताहियाँ हैं वो कोताहियाँ दूर करेंगे। अगर नमाजों में कोताही है तो उसके बाद नमाजी बनेंगे। कुरान अगर हमने नहीं पढ़ा तो कुरान पढ़ने का इंतजाम करेंगे। जैसे अपने वालिदैन के साथ, जैसे आपने हमारे लिए मैथ पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छा उस्ताद, साइंस पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छा उस्ताद, कंप्यूटर सीखने के लिए अच्छे से अच्छे सेंटर का इंतखाब करते हैं, कुरान पढ़ने के लिए भी अच्छे से अच्छे उस्ताद का इंतखाब। अभी जब पढ़ना आ जाएगा तो अपने घर में कुरान का माहौल पैदा करें, तिलावत कुरान करीम आवाज़ों के साथ हो। तो जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, शैतान और गुमराही के असरात वहां से दूर हो जाते हैं। और जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता वहां तो नहुसतें आती और कुरान रखा हुआ और फिर भी ना पढ़ा जाए। अल्लाह
ایک دفعہ ایک صاحب کیا کرتے کہہ رہے جی میری بیوی زیورات لے کر کے آئی ہے پتہ نہیں 15 یا 20 لاکھ روپے کے. ٹھیک اب کیا پوچھنا ہے؟ کہہ رہا تھا میں قرآن لایا انہوں نے مسجد سے اٹھا کر. تو مسجد میرے سسر نے میری بیوی کو قرآن جہیز میں دیا ہے بشیر قرآن. ٹھیک زیورات دیے ہیں 15-20 لاکھ روپے کے. بس اس میں پوچھوں یہ قرآن تھا چاہے جہیز کن نہ تو بس ٹھیک جب سے تو قرآن تمہارے گھر میں وہ آیا تو اس کو کھولا ہے کہ لگا نہ چن کھول. کتنا زمانہ ہو گیا کہ 9.5 سال ہو گئے رشتے کو کیے ہوئے. مسجد سے چوری کا قرآن دیا ہے جہیز میں. ٹھیک وہ بھی رکھا ہوا ہے اور کھولنے کی نوبت نہ بیوی کو آئی نہ شوہر کو. جب امت کا انداز یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کبھی ظالم مسلط ہوں گے, کبھی بیماریاں ہوں گی اور کبھی کیا ہوگا, ان تمام کو اس وقت ہم جھیل رہے ہیں. ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرنا ایمان والوں کی اور عقل مندوں کی علامت ہے. اللہ جل شانہ ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ 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 الحمدللہ. یا اللہ لک الحمد لک المنہ لک الشکر ولک الاحسان علی ما انعمت علینا من نعمت الایمان وعلی ما انعمت من نعمت القرآن وعلی ما انعمت علینا من نعمت الاسلام یا حنان و یا منان. اللهم آمنا بک وآمنا بنبیک وآمنا بکتابک الذی انزلتہ علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا آمنا بک انک حق وان نبیک حق وان کتابک حق یا رب العالمین یا رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ آپ کا احسان ہے, یا اللہ ایمان عطا فرمایا. ہمارا مطالبہ نہیں تھا, ہمارا حق بھی نہیں تھا, ہم نے درخواست بھی نہیں دی. یا اللہ بغیر کسی ہمارے مطالبے اور ہمارے حق کے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا اور مفت میں ہم کو ایمان اور اسلام اور قرآن اور سچے دین کی دولت مل گئی. اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ ہماری کوتاہی ہے, اور اس کوتاہی کے باوجود آپ نے ہم کو اس سے محروم نہیں فرمایا تو یہ آپ کا احسان ہے. یا اللہ آپ چاہیں تو نعمت کے ناقدر بات کرنے والوں کو نعمت سے محروم کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم نے آپ کے دیے ہوئے اس ایمان, آپ کے دیے ہوئے اسلام, آپ کے دیے ہوئے قرآن کی ناقدری کی. یا اللہ اس کے باوجود آپ نے محروم ہونے سے بچائے رکھا. یہ آپ کا احسان پر احسان ہے. اب ہم معافی مانگتے ہیں, اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دیجیے. یا اللہ اگر ہم کو کوئی گالی دے گا, ہم کو کوئی برا بلا کہے گا اور اس کے بعد معافی مانگنے لگتا ہے, ہم کو بھی رحم آ جاتا ہے, حالانکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں. آپ تو رحیموں کے رحیم ہیں. جب آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ کو رحم آ جاتا ہے. ہم بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن آئندہ ہم کو اپنی زندگی بدلنے کی یا اللہ ہمت پیدا کر دیجیے. یا اللہ ہمت اور توفیق عطا فرما. ہم پچھلے تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اس جوانی میں جو غلطیاں ہوئی ہوں, جان بوجھ کر بھولے سے, آنکھ سے غلطیاں ہوئی, آپ چاہتے آنکھوں کی روشنی سرد کر لیتے. دل میں بری باتیں آئیں, آپ چاہتے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتے. دماغ سے غلط باتیں سوچی, آپ چاہتے تو برین ہیمریج ہو جاتے. ہم نے اپنا وقت اپنا پیسہ خرافات میں لگایا. آپ یا اللہ جو جوانی, جو پیسہ, جو وقت آپ کے دین پر لگنا چاہیے تھا, آپ کے دین کے سیکھنے اور سکھانے, آپ کے دین کے پھیلانے اور دوسروں تک تیرا دین پہنچانے میں لگنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں لگایا. گندگیوں میں, خرافات میں لگایا. اس پر آپ ناراض یقیناً ہوئے ہوں گے, لیکن آپ نے ایکشن نہیں لیا. یا اللہ یہ آپ کا احسان ہے. یا اللہ آپ کا احسان ہے. اب ہم معافی چاہتے ہیں. یا اللہ آئندہ ہم ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, ایمان کو پختہ بنانے کے راستے ڈھونڈیں گے, دین کو پختہ بنانے کے راستے ڈھونڈیں گے, سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. اللہ دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے, قرآن کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تلاوت بھی کریں گے.